من کان للہ کان اللہ لہ، اور لوگوں اپنا آپ اللہ کو دے دو، اپنا دل اللہ کے نام کر دو، اپنا وجود اپنا اللہ کے نام کر دو، اپنا آپ اللہ کے ہاتھ میں دے دو، اللہ پاک اندر کی آنکھ کو کھول دے گا، اللہ دل کے دروازے کھول دے گا، پھر اللہ پاک دل کی کیفیت کو بدل دے گا، مزاج بدل دے گا، پروردگار عالم ذہن کی سوچوں کو بدل دے گا، پروردگار عالم انسان کے طور طریقے کو بدل دے گا۔ خدائے پاک کی قسم ہے، پھر تمہارے ملتان کے اندر کاروبار کرنے والا، تمہارے ملتان کے اندر ملاوٹ سے فیکٹری چلانے والا، تمہارے ملتان کے اندر کاروبار کرنے والا، گداگاری چلانے والے سے لے کر کپڑے کا تاجر کیوں نہ ہو، جب اللہ کو دل دے دے گا، اپنا سب کچھ اللہ کے قدموں پہ قربان کر دے گا، پھر میرے عزیزوں جب وہ بازار میں چلے گا، اس کے وجود کو دیکھو گے، اس کے کردار کو دیکھو گے، اس کے رہن سہن کو دیکھو گے، اس کی گفتار کو دیکھو گے، اس کے فعل قول کو دیکھو گے، اس کے چہرے کو دیکھو گے، ذمہ داری سے رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جب انسان اللہ کو اپنے حوالے کا، اللہ کے حوالے اپنا آپ کر دیتا ہے، پھر چلتا ملتان کی سرزمین پر ہے، لوگ اس کا چہرہ دیکھتے ہیں، دیکھنے والوں کو خدا یاد آ جاتا ہے، لوگ اس کی نقل و حرکت دیکھتے ہیں، دیکھنے والوں کو مصطفیٰ یاد آ جاتا ہے۔ میرے عزیزوں جب سے ہم نے ماں کی گود میں آنکھ کھولی، اللہ اکبر، ہمیں ماں نے کپڑے کا تاجر بنایا، ہمیں اماں جان نے اللہ اکبر دکان چلانے والا بنایا، اس گود کی یونیورسٹی میں ہمیں تربیت یہ ملی ہے کہ دونوں ہاتھوں میں دو دھاری تلوار لے کر معصوموں کے گلوں کو کیسے کاٹنا ہے، کتنا بڑا افسر بنے گا، کتنا بڑا رشوت کا بازار کرم کرے گا۔ اللہ اکبر، دنیا کے اندر جا کے تمہیں کیا کیا کرتوت، کیا کیا کفر کرنے ہیں، آج گھر کے اندر تم جنہیں دلہن بنا کے لے کے آتے ہو، 25-25 ہزار روپیہ بیوٹی پارلر میں دے کے سجوا کے لے کے آتے ہو، 1 لاکھ روپے کا جوڑا پہنوا کے جنہیں لے کے آتے ہو، جس کے لیے پھولوں کی سیج سجاتے ہو، لیکن جانو آج اس کا میرے عزیزوں قرآن کے سائے کے اندر تو آ رہی ہے، لیکن سینہ بھی قرآن سے خالی، اس کا چہرہ بھی زبان سے قرآن سے خالی، اس کا کردار بھی قرآن سے خالی ہے۔ جب کی بات تمہیں نتیجہ نظر آ جائے گا، جب وہ تمہارے ہاتھ کے اندر بڑے بڑے سامانوں کی لسٹیں گی، کہے گی جا مرضی سے آ لے کے آ، گاڑی کے نیچے سر دے کے آ، گاڑی کے آگے مر کے آ، جہاں مرضی سے یہ سامان مجھے چاہیے۔ میرے عزیزوں کہاں چلی گئی وہ عورتیں؟ میں آج اپنی ماں سے، میں آج اپنی بہنوں سے، میں آج اپنی بیٹیوں سے گلہ کرنے کے لیے آیا، تم تو کون تھی؟ ملتان کے اندر سوالات اللہ کا ولی آرام کر رہا ہے، اللہ کی قسم یہ آسمان سے اترے کہ تمہاری گودوں میں کھیل کے آئے تھے، تمہاری کوکوں نے انہیں جنا تھا۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری پڑھا ہوا ہے، حضرت بہاولد زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ پڑھا ہوا ہے، کس کس کا نام لو، اے اللہ والیو، تم تو پیدا اللہ والے کیا کرتی تھی، تم تو ولی اللہ جنا کرتی تھی، تم تو شیخ الحدیث شیخ التفسیر پیدا کیا کرتی تھی۔ اس وقت جب تمہارے سینے میں قرآن تھا، تمہارے سینے پر دوپٹہ تھا، تمہاری آنکھوں میں شرم و حیا تھی، تمہارے حلق کے اندر حلال کا لقمہ اترتا تھا، اس وقت تمہاری گود میں فرید الدین کا شکل آتا تھا، اس وقت تمہاری گود کے اندر معین الدین چشتی اجمیری آتا تھا۔ جب سے تم نے دوپٹہ اتار دیا، جب سے تم نے اپنی آنکھ سے شرم و حیا کا بیڑا غرق کر دیا اور ڈیمانڈ کر کے حرام کا لقمہ اندر جانے لگا، تو اللہ والے ان گودوں نے پیدا کرنے چھوڑ دیے، ان گودوں کے اندر کتے بلے پیدا ہونے لگ گئے، جنہوں نے ماں کے اوپر تماچے مار دیے۔ ابھی چند دن پہلے کوٹ ادو کا واقعہ ہے، لڑکے نے ٹوکا لے کے اپنی ماں کا سر قلم کر دیا۔ راولپنڈی کا واقعہ ہے، تم نے میڈیا کے اوپر دیکھا ہوگا، بیٹا جوتیاں مارتا مارتا اماں کو گھر سے باہر گھسیٹ ڈالا۔ اور لوگوں اس قوم کے اوپر ان کرتوتوں کی بنا پر کرونا وائرس نہ آئے تو اور کیا آئے۔ میں نے اپنی اماں جان کو بچپنے کے اندر دیکھا، ابا جان کو تو 38 سال ہو گئے دنیا سے گئے ہوئے، آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا، آپ عوانوں، ملیکوں، پٹھانوں، قریشیوں، شیخوں، لیکن میرے عزیزوں آپ اپنے گھر کا طور طریقہ
طریقہ بھول گئے، آپ اپنے پرکھوں کی طرز زندگی بھول گئے. کیا آپ کی میری مجال تھی باپ کے ساتھ آ کے بیٹھ جائیں؟ کیا آپ کی میری مجال تھی باپ کے آگے یوں کر کے چہرہ کر لیں؟ خدا کی قسم زبان مار کے منہ توڑ دیا کرتا تھا کہ تیری جرأت کیسے ہوئی باپ کی آنکھوں میں ہاتھ ملانے کی، ان آنکھوں کو نہ نکال دو. اللہ اکبر. ہم تو انڈیا سے مائگریٹ کر کے آئے، وہاں کے لوگ ہیں لیکن سارے مسلمان بھائی ہیں. یقین جانو ہمارے گھر میں ہماری ماں کا کرتی تھی، ابا تمہارا کا کرتا تھا، کھلاؤ انہیں سونے کا نوالا، لیکن دیکھو شیر کی آنکھ سے خدا پاک کی قسم ہے پھر ہر گھر سے قرآن کا وارث نکلتا تھا، پیر کا محافظ نکلتا تھا، ختم نبوت کا مجاہد نکلتا تھا. بیٹا اس کمرے میں سو رہا ہے، بیٹی اس کمرے میں سو رہی ہے. اللہ اکبر. باہر کے لگا دیا بغیر اجازت اندر آنا منع ہے. اما جان اگر 11 بجے سے پہلے جائے گی بیٹی کو چوری کرے گی. اما جان اگر 11 بجے سے پہلے جائے گی بیٹا گھر سے باہر نکل جانے کی دھمکی دے دے گا، گھر چھوڑنے کی دھمکی دے دے گا. اے خدا کے بندو تمہیں کیا ہو گیا؟ تم نے اپنی حلال کمائی سے اپنے بچوں کی زندگی کا بیڑا غرق کر دیا. کہاں چلے گئے وہ لوگ جو صبح صبح اٹھ کر اپنے بچوں کو نماز کے لیے مسجد میں لے کے جایا کرتے تھے؟ جب مسجد سے آیا کرتے تھے بہن بیٹیاں بھوپے قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی. ممتاز آباد والوں کوئی اللہ والا کہہ کے چلا گیا، اور لوگوں صبح صبح چڑیوں کے چہچہانے سے پہلے اٹھ جایا کرو. جب تمہارے منڈیروں پر، گھر کی دیواروں پر، کپڑے ٹانگنے والی تاروں پر جب چڑیاں آ کر بیٹھتی ہیں اور تمہیں نماز پڑھے بغیر سوتا دیکھتی ہیں تو چڑیاں بھی اپنی چہ چہ میں خدا کی لعنت کر کے چلی جاتی ہیں. آج اتنا سارا مجمع جلسے کے لیے آ گیا، کیا پتا کسی علاقے کا ہو یا دور دراز سے آیا ہو. میرا بھائی ندیم الاسلام صاحب بھی بیٹھا ہے، میرا بھائی جمال مدنی صاحب بھی بیٹھا ہے، اور بہت سارے حضرات میرے عزیزوں ترک و جوان دور دراز سے آئے ہوئے ہیں. رانا صاحب بھی یہاں آیا بیٹھا ہے. اور خدا کے بندو میں آپ کا تو گلہ نہیں کرتا، یہ عالم دین ہے، یہ تبلیغ والا ہے، وہ اللہ والا ہے. میں تو ان لوگوں سے گلہ کرتا ہوں، ان لوگوں 10 کلو کا آٹا لینے کے لیے جون جولائی کی دھوپ میں 3 میل جاتے ہو، اللہ کو سجدہ کر کے راضی کرنے کے لیے 5 فرمان کا فاصلہ طے کر کے پروردگار عالم کے گھر میں کیوں نہیں آتے ہو؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے 5 وقت اللہ کے گھر میں آتا دیکھو، 5 وقت جسے نماز پڑھتے دیکھو، اس کی آنکھیں بند کر کے اس کے ایمان کی گواہی دے دو کہ یہ ایمان والا ہے. آن کو کبھی سخت ہونے نہ دینا. میرا ہیرو پڑوسی کیوں نہ ہو، رشتہ دار کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ جانور کیوں نہ ہو، کبھی آن کو سخت ہونے نہ دینا. کسی کو مصیبت آ جائے، کسی پر پریشانی آ جائے، اگر تمہارے پاس مصیبت کو حل کرنے کا ذریعہ کوئی نہیں، ہاتھ دھونے کے اٹھا کر دعا دے سکتے ہو. یہاں تو اگر کسی کا مسئلہ حل کریں گے، یہاں تو اگر کسی کی میرے عزیزوں کی جوئی کریں گے، یہاں تو اگر کسی کا کام بنائیں گے، تصویریں کھنچوائیں گے، موبائل کی فیس بک پہ چڑھائیں گے، میرے عزیزوں لوگوں کے سامنے تصویریں بنائیں گے اور پھر ہاتھ پکڑ کے کہیں گے اچھا لیکن بھول نہ جائیو، دعا کرتے رہنا، دعا کرتے رہنا. اللہ نے دین حق ہمیں عطا فرمایا، جس نے مسجد میں جانے کا طریقہ بھی بدلا دیا اور بیت الخلا میں جانے کا طریقہ بھی بدلا دیا، اپنا پیٹ بھرنے کا طریقہ بھی بدلا دیا، غیر کے دروازے پر سلام کا پھیلا لے جانے کا طریقہ بدلا دیا. سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کو پتہ لگا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ مدینے کے کونے میں فلانی گلی میں ایک فقیر رہتا ہے، اس کے پاس آج کھانے کو کوئی نہیں، آٹا نہ ہونے کی وجہ سے، اس کے گھر سالن نہ ہونے کی وجہ سے آج اس کے گھر میں چولہا نہ جلا. آپ نے اپنے بھتیجے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، آپ نے راشن کا تھیلا تیار کر دیا. بھتیجا کہنے لگا مجھے پتہ ہی نہیں تھا تھیلے میں کیا تھا. فرمایا خاموشی سے جائیو، رات کی تاریکی میں جائیو، فلانی بستی میں فلانے مکان کی کنڈی بھی آہستہ کھڑکانا تاکہ 7 بار
والے کو پتہ نہ لگ جائے، اگلے کا بھرم نہ بھول جائے، اس کے گھر جائیو، یہ نہ بتائیو کہاں سے آیا، کون لے کے آیا، سلام کریو، اس کے ہاتھ کے اندر تھیلا نہ پکڑائیو، اس کے سرانے رکھ دیو، بیٹھیو کوئی نہ، فوراً چلائیو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ ذمہ داری یہ کام لے کے چلے گئے، جیسے اماں نے فرمایا تھا ویسے ہی جا کے آپ نے کر دیا، اندر گئے سلام کیا، سرانے تھیلا رکھا، راشن کا واپس آ گئے، لیکن تشنگی باقی رہی دل کے اندر میرے عزیزو، یہ بات اگڑائی لیتی ہے، اماں جان نے بیٹھنے سے کیوں منع کر دیا، ہاتھ میں پکڑانے سے کیوں منع کر دیا، اماں جان نے دعائیں لینے سے تعارف کرانے سے کیوں منع کر دیا، سیدھے اماں کے دروازے پہ پہنچے، بھائی صاحبہ جو تم نے حکم کیا تھا وہ سارے کا سارا کرایا، لیکن آپ مجھے بتاؤ آپ نے مجھے منع کیوں کیا؟ فرمایا اللہ اکبر، اگر تو جا کے میرا تعارف کراتا، وہ ہمیشہ میرے سامنے سے گزرتے ہوئے کتراتا، میرے مکان کے پاس سے گزرتا، اس کی نگاہیں نیچی ہو جاتی، یہ خیرات دینے کا یہ مدد کرنے کا طریقہ کوئی نہیں، اگر اس کے ہاتھ میں پکڑاتا تو دینے والے کا ہاتھ اوپر آ جاتا، لینے والے کا نیچے آ جاتا، اس کی عزت نفس مجروح ہو جاتی، اگر اس کے پاس بیٹھا رہتا وہ کہتا کس نے بھیجا، تو کہتا ام المومنین نے بھیجا، وہ جھولیاں ملا کر ہاتھ اٹھا کر آنکھوں سے آنسو نکال کر وہ کہتا اللہ ماں کا بھلا کر دے، اللہ ماں کی مغفرت کر دے، اللہ ماں کو جنت میں اونچا درجہ دے دے۔ فرمایا میں نے خیرات اللہ کو راضی کرنے کے لیے دی، میں نے خیرات دعا لینے کے لیے نہیں دی، میں نے خیرات دی، اس نے دعا دی، حساب برابر ہو گیا، میں نے حساب برابر نہیں کرنا، میں نے حساب میدان محشر میں برابر کرنا ہے۔ اما جان میدان محشر میں حساب برابر کیا ہوگا؟ فرمایا خیرات کا بدلہ میں نے دعا سے نہیں لینا، خیرات کا بدلہ میں نے عصر خدا سے لینا۔ یا تو سگی بہن دروازے پر آ جائے گی، اپنی بیوی سے کہے گا پوچھ کیوں دروازے پر آئی ہے، بھابھی پوچھے گی آپ کو تو پتا ہے روزانہ آنا اچھا نہیں لگتا، ہمارے بھی تو بچے ہیں، گزارا بڑا مشکل ہے، لاک ڈاؤن ہوا ہے، کورونا وائرس ہے، اللہ اکبر، آپ میں یوں نہیں کرتی کیوں آئی، ذرا آنے سے پہلے بدلا دیتی، ہم نے تو رمضان المبارک میں زکات دے دی، اے خدا کے واسطے بہن دروازے پر آئے بے شک زکات کیوں نہ ہو، جب اس کے ہاتھ میں پیسے رکھو زکات کا نام نہ لیا کرو، جب تم زکات دے کر نام لے کر بہن کے ہاتھ پہ رکھتے ہو، مرے ہوئے باپ کی انہیں چرپائی یاد آ جاتی ہے کہ ابا جان تو منہ سے نکال کر لقمے چبا کے کھلایا کرتا تھا، تیرے جانے کے بعد وہ بکیاں آ گئی کہ بھائیوں کی زکات رہنے والی بن گئی۔ کچھ باتیں پردے کی ہیں، ان پردے میں سے ایک بات یہ ہے جب بیٹی دروازے پر آ جائے، جب بہن دروازے پر آ جائے، گھر کے بیڑے میں گھر کے آنگن میں شور شرابہ نہ کیا کرو، بلکہ بند کمرے میں بہن بیٹی کو بٹھا لیا کرو، اپنی جیب اس کے آگے کر دیا کرو، یہ میں نے جیب کھول دی، تیری مرضی جتنے لے کے جانے لے جا، لیکن کبھی ناراض ہو کے دروازے سے نہ جانا، اگر میرے دروازے سے بیٹی بہن ناراض ہو کے چلی گئی، تجھے راضی کرنا آسان ہے، روزے والے کو راضی کرنا مشکل ہو جائے گا۔ میرے عزیزوں یہ گوشت کا لوتھڑا، اس کو دل ہم کہتے ہیں، ڈاکٹری میں سائنس میں سے دل کہتے ہیں، لیکن خدا کا قرآن اسے گوشت کا لوتھڑا کہتا ہے، اس کے اندر احساسات اور کیفیات جو پیدا ہوتی ہیں اللہ اس کو دل کہہ رہا ہے۔ آج ہمارا احساس مر گیا، آج ہمارا احساس ختم ہو گیا، آج ہمارے دل پر میرے عزیزوں بڑے سے بڑے صدمے آ جائے، ہمارا دل برداشت کر لیتا ہے، کہتا کوئی بات نہیں، ہو گیا، اس وقت اللہ یاد نہ آیا، دل ٹوٹ گیا اللہ یاد نہ آیا، کام بگڑ گیا اللہ یاد نہ آیا، اور لوگوں احساس ہی دل کے اندر
پیٹ بھر کر سلانے والا کون ہے؟ اور میرے عزیزوں جب میری زبان سے دکان دکان کا نعرہ لگتا ہے، جب میری زبان سے کاروبار کا نعرہ لگتا ہے، جب میری زبان سے یہ لفظ نکلتا ہے آئے کہ کاروبار نکالیں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ خدا پاک کی قسم ہے تیرے اس گندے جملے سے خدا کا عرش ہلنے لگ جاتا ہے۔ یہ تو آج میں آپ میں اللہ کے سامنے اظہار کر کے آئے تھے، رزق دینے والا بھی تو، پالنہار بھی تو، مالک بھی تو، خالق بھی تو۔ دنیا کے اندر آ کر پاؤنڈ اور ڈالر کو دیکھ کر، ان پیسوں کی چمک کو دیکھ کر تیرا میرا ایمان ہی بدل گیا۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، جو ایمان 5 روپے کے سکے کو روڈ پر دیکھ کر اس میں پاؤں رکھ کے انسان کھڑا ہو جائے، جو ایمان 5 روپے کے سکے پر گر جائے گا، وہ ایمان تجھے مجھے جہنم سے بچا کے جنت میں کیسے لے جائے گا؟ فرمایا کبھی لمبی امیدیں لگا کے نہ بیٹھنا، ابھی میں کل یہ کروں گا۔ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب تجھے نیکی کا موقع ملے کر گزرنا، اور جب تجھے معافی مانگنے کا توبہ کرنے کا موقع ملے توبہ اچانک فوراً کر لینا۔ فرمایا چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو یہ سمجھ کر نہ کر لینا کہ چھوٹا گناہ ہے تو کر کے بھول جائے گا، کیا پتا تجھے توبہ کی توفیق ملے یا نہ ملے، تو گناہ کر کے بھول لیا، گناہ تجھے نہیں بھولے گا، تجھے گناہ کر کے چھوڑ دیا، گناہ تجھے نہیں چھوڑے گا، گناہ قبر میں تیرے ساتھ جائے گا، گناہ اگر توبہ نہ کی میدان محشر میں تیرے ساتھ جائے گا، ان سلام میں تیرے ساتھ جائے گا، نام اعمال تو لے جائیں گے تب تیرے ساتھ جائے گا، تو گناہ کر کے بھول جائے گا، جب تک یہ گناہ تجھے جہنم کے دروازے تک نہ لے جائے یہ گناہ تیرا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ کبھی اللہ موقع دے دے 18ویں 94 خرچنے کا، کبھی اللہ کو کیا دھیلا موقع دے دے خرچ کرنے کا، کبھی ہم دیکھو میرے عزیزوں راستہ دکھانے کا موقع مل جائے، آم کے کیلے کے سیب کے چھلکے اس بارش کے موسم میں کچرے کے ڈھیر پر ڈالنے کے لیے روڈ سے پرے کرنے کا کبھی موقع مل جائے، روڈ سے کبھی اینٹ پتھر کو دور کرنے کا کبھی موقع مل جائے، کبھی گرمی کے موسم میں کسی آدمی کو اپنی دکان پر آتا دیکھو، اس کے حلق کی خشکی سے، اس کی زبان کی خشکی سے، اس کی چہرے سے، اس کے ماتھے پر پسینے کی کیفیت سے محسوس کر لینا اللہ اکبر، اگر اسے پانی کا گلاس مل گیا تو اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ قومیاں بیٹھ جا، پنکھے کی ہوا لے لے، لینا دینا تو مقدر ہوگا، اور ملازم سے نہ کہے بلکہ خود آگے بڑھ، اور آگے بڑھ کر پانی کا گلاس پکڑ لے اور کولر میں پانی بھر کے کہہ لے میرے بھائی پی لے۔ اللہ کی عزت کی قسم پیشن کو ایک سانس میں پیے یا 3 سانسوں میں پیے، پیشن کو پی کر کیوں کہ اللہ تیرا بھلا کرے، کیوں کہ اللہ تیرا نابھلا کرے، وہ پی کر چلا جائے گا، میرے عزیزوں وہ دکان سے بعد میں اترے گا، اللہ کی قسم گنبد خضرا سے تجھے ٹھنڈی ہواؤں کا جھونکا آ جائے گا۔ مالی مشتق کی قیادت میں مختار صفوی کی فوجیں جب قاتلان حسین سے بدلہ لینے کے لیے نکلی، کوئی ٹیلی گراف کا محکمہ نہیں تھا، کوئی مواصلاتی نظام نہیں تھا، کوئی ہوائی فضائی راستے نہیں ہوا کرتے تھے، کوئی روڈ ہموار نہیں ہوا کرتے تھے، پہاڑی راستہ تھا۔ سید جب کربلا کے میدان میں شہید ہوا، آہستہ آہستہ خبر پہنچ کی گئی قاتلان حسین سے، خون حسین کا بدلہ لینے کے لیے مختار صفوی نے فوج مالی مشتق کی قیادت میں روانہ کر دی۔ شمال اللہ اکبر اس کا تعاقب ہو گیا، ابن زیاد کا بھی تعاقب ہو گیا، شمال ابن زیاد کی داد مچا کر اللہ اکبر ان کی آنکھوں میں آنکھوں سے دور ہو کر ایسی بستی میں پہنچ گئے، رات کا اندھیرا تھا لیکن مسلح پر کھڑا ہو کر اس جھوپڑی اس کچے سے میدان میں اس خیمے میں عبادت کرنے والے کا چہرہ آسمان کے چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ اللہ اکبر، یہ دروازے پہ کھڑا ہوا، دروازے پہ سمر کھڑا ہوا اور کہنے لگا پیاسا ہوں، بھاگ بھاگ کر زبان میری باہر نکل آئی، حلق میں میرے کانٹے لگ رہے ہیں، خدا کے واسطے مجھے پانی پلا دے۔ اللہ اکبر، یہ
کس سے سوال کر رہا ہے اسے پتہ کوئی نہیں کہ حسین کا بچڑا امام زین العابدین ہے جو راتوں کو مصلی پہ کھڑا ہو کے رو رہے ہیں اللہ اکبر زین العابدین نے جب اپنے باپ کے قاتل کی آواز سنی مصلی پر بیٹھ کے رونے لگ گئے اپنے آنسوؤں کو چادر سے صاف کیا پانی کا پیالہ پکڑا اور برتن مٹکے کے پاس لے گئے مٹکے سے پانی بھرا لاکر آپ نے اللہ اکبر اپنے باپ کے قاتل کو پلا دیا اللہ غنی کہنے لگا پیاس بجھی کوئی نہیں تشنگی باقی رہ گئی ابھی میری پیاس بجھی کوئی نہیں ایک پیالہ مجھے پلا دے امام زین العابدین اٹھے کمزور ہو چکے تھے جوانی میں باپ کی میت کو دیکھ کر کربلا کے شاہ سواروں کو ٹکڑے ان کے بکھرے کربلا کے میدان میں دے کر اللہ اکبر سید پورا ہو گیا تھا آپ پانی کا پیالہ بھرنے کے لیے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھتے اٹھے آپ کی آہ نکل گئی آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آیا آپ کے چہرے سے کپڑا ہٹ گیا آپ کے باپ کے قاتل میں دیکھا تھر تھر کانپنے لگا اللہ اکبر اتنے میں امام زین العابدین دوسرا برتن پانی کا بھر کے لے آئے پانی پینے والا کہنے لگا مجھے جان دو میں کون ہوں کہاں جب تم نے میرے دروازے پر آ کر پانی مانگا تھا مجھے اسی وقت پتہ لگ گیا تھا ان چلووں میں تم نے میرے باپ کا خون پیا پھر کہنے لگے امام زین العابدین سے آپ کے باپ کا قاتل کہنے لگا پھر تم نے مجھے پانی کیوں پلایا تلوار لے کر نیزہ لے کے میرے سینے میں مار دیتا تلوار سے میرا سر قلم کر دیتا پھر تم نے پانی کیوں پلایا اور سنو سنو سید کا جملہ اپنے گھر لے جانا آج سے 1400 سال پہلے کربلا کے واقعے کے بعد امام زین العابدین نے کہا تھا آپ نے فرمایا تھا دیش تمہارا تھا حکومت تمہاری تھی پانی پہ قبضہ تمہارا تھا فوجیں تمہاری تھی تم ظالم تھے ہم مظلوم تھے ہم نے تمہارے سے پانی مانگا تم نے ہماری خون کی ندیاں بہا دی تم نے علی اکبر نہ چھوڑا تم نے علی اصغر نہ چھوڑا تم نے عمر محمد نہ چھوڑا تم نے عبداللہ بن جعفر کی اولاد نہ چھوڑی تم نے مسلم بن عقیل کی اولاد نہ چھوڑی تم نے جعفر طیار کے بچے نہ چھوڑے تم نے زینب کی اولاد نہ چھوڑی تم نے میرے ابے کی اولاد میرے بھائیوں کو نہ چھوڑا دیش تمہارا پانی تمہارے قبضے میں فوج تمہاری اس وقت جو تم نے برتاؤ کیا وہ تمہاری ریت تھی دیش ہمارا پانی ہمارے قبضے میں میرے باپ کا قاتل میرے سامنے آیا میرے ادب سے 2 پیالے بھر کے پانی پلا دیا وہ تمہاری ریت تھی یہ ریت میرے نام محمد رسول اللہ کی ہے کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین بہت ہم نے صرف احد اور بدر کے اندر تلواریں چلاتے دیکھا رات کے اندھیرے میں گڑیا کے گھر جھاڑو دیتے بھی دیکھا ہے ہم نے عمر کا جلال دیکھا عمر کا جمال بھی دیکھا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے چلے گئے حضرت عمر کی خلافت کا دوسرا دن تھا صحابہ نے اتفاق کے ساتھ تمام صحابہ کے مشورے کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر نبی کے مصلی پر نبی کے منبر پر لا کے بٹھا دیا دوسرا دن تھا حضرت عمر کہتے ہیں عصر کی نماز کے بعد کا وقت تھا میں منبر کے ساتھ ایک لگا کے بیٹھا تھا 3-4 چھوٹی چھوٹی بچیاں مسجد نبی کے دروازے پر آئی ان میں جو بڑی بچی تھی وہ آگے بڑی مسجد کے اندر داخل ہو گئی مسجد کے اندر دائیں بائیں جھانکنے لگی ادھر ادھر دیکھنے لگی ایسے جیسے کوئی گمشدہ چیز تلاش کر رہی ہو اس نے مجھے ہاتھ کا اشارہ کیا 22.5 لاکھ روپے کا حکمران اٹھا ایک بچی کے کہنے پر دروازے پہ چلے گئے فرمایا بیٹی کیا تلاش کر رہی ہو ابے کو تلاش نہیں کر رہی بھائی کو تلاش نہیں کر رہی چچے تائے کو تلاش نہیں کر رہی آج سے یہاں آج سے پہلے یا اس منبر پر جو بیٹھا کرتا تھا اس محراب میں کھڑے ہو کر امت کو نمازیں پڑھایا کرتا تھا وہ ہمیں چچا ابو بکر نظر نہیں آ رہا حضرت عمر کی چیز نکل گئی اس پرکھے روزے کی طرف ہو کر کے کہنے لگے وہ تو جدائی دے کے ہمیشہ کے لیے چلا گیا اور امت کا بوجھ میرے کندھے پہ ڈال کے چلا گیا ایک بچی نے منہ کھولا کھول کے کہنے لگی چچا پھر اس منبر
یہ ذمہ داری میرے پہ ڈال دی گئی ہے، اللہ کی طرف سے یہ بوجھ میرے پہ ڈال دیا گیا۔ ایک بچی آگے بڑھی، حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا، کہہ رہا او چچا پھر یہاں کیوں بیٹھ گئے؟ تجھے پتہ نہیں ہم یتیم ہیں، ہمارا ابا مر گیا، ہمارا بھائی کوئی نہیں، ہمارا تاج چچا کوئی نہیں۔ حضرت عمر کہنے لگے تم یتیموں کی عمر کو کیا خبر ہے؟ میں تو 2 سال 4 مہینے اس ممبر پر بیٹھ کر قرآن پڑھاتا رہا، اس مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز امت کو پڑھاتا رہا۔ اسے پتا تھا ہمارا بھائی کوئی نہیں، اسے پتا تھا میری اماں بیوہ پردے دار ہے، اسے پتا تھا وہ چھوٹی چھوٹی مدینے کی بچیاں عمر کی کچیاں ہیں۔ اللہ اکبر، یہ روزانہ عصر کی نماز کے بعد چپ چاپ آیا کرتا، خاموشی سے بغیر کسی کو بتائے ہمارے محلے ہماری گلی میں آ جاتا، پھر ہمارے گھر کا دروازہ بجاتا، میری اماں پوچھتی کون دروازے پر، تو باہر سے جواب دیتا تمہارا غلام آیا ہے، تمہارا نوکر آیا ہے۔ پھر میں باہر نکلتی، میں اپنی بکریوں کے باڑے کا دروازہ کھولتی، میں نے آنکھوں سے ابو بکر کو دیکھا، خلیفہ میرا فضل کو دیکھا، صدیق اکبر کو دیکھا، ڈاک کا لباس پہننے والے کو دیکھا، 80,000 نبی کے قدموں پر نچھاور کرنے والے کو دیکھا، اپنی جوان بیٹی محبت کے قدموں پر قربان کرنے والے کو دیکھا۔ وہ آیا کرتا تھا، میں بکری کے باڑے کا دروازہ کھول دیا کرتی تھی، پہلے وہ آ کر جھاڑو دے کر ہماری بکریوں کا گند صاف کیا کرتا تھا، پھر ہمارے سے برتن لے کر بکریوں کا دودھ دھو کر ہم یتیموں کے دروازے پر بجایا کرتا تھا۔ بہت دور اب چلے گئے، جہاں سے لوٹنا مشکل ہے لیکن ناممکن کوئی نہیں۔ آج ہم لوٹنے کے لیے ڈالر کا سہارا لے رہے ہیں، معیشت کا سہارا لے رہے ہیں، تجارت کا سہارا لے رہے ہیں، اور نہیں جتنا پیسہ آ جائے تم واپس نہیں لوٹ سکتے، جتنی ترقی دنیا کی کر لو، جتنے تم دنیا کے عہدوں پہ آگے فائد ہو جاؤ، تم ترقی نہیں کر سکتے، تمہیں کب ترقی ملے گی؟ آؤ میرے عزیزو، بھولا ہوا سبق یاد کریں۔ حضرت عیسیٰ کے موقع پر سرکار مدینہ روح قلب و سینہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحجہ کو، 10 ذی الحجہ کو، 11 ذی الحجہ کو آپ نے امت کے لیے خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبے کے آخری الفاظ یہ تھے، او لوگوں میں تو عن قریب تم میں سے جا رہا ہوں، لیکن اپنی 2 چیزیں تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنے دامن کو ذرا پھیلا کے رکھ لو، اپنے سینے کو ذرا کھول کے رکھ لو، اپنے دماغ کو ذرا حاضر کر کے رکھ لو، 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں، ان 2 چیزوں سے جب کبھی میری یاد آئے ان 2 چیزوں کو اپنا لینا، ایک اللہ کی سچی کتاب ہے، دوسری میری مبارک زندگی۔ اور لوگوں بڑے صغیر کے اندر مغل بادشاہ سے لے کر میرے عزیزوں صلاح الدین ایوبی تک چلے جاؤ، نور الدین زنگی تک چلے جاؤ، اللہ اکبر، بڑے بڑے خلیفہ، بڑے بڑے بادشاہوں تک چلے جاؤ، عمر بن عبد العزیز تک چلے جاؤ، اللہ اکبر، دور خلافت میں چلے جاؤ، اصحابہ کے نبی کے صحابہ کے دور حکومت میں چلے جاؤ، اللہ کی قسم ہے جب تک اللہ کی کتاب ان کے ہاتھوں میں تھی رسول اللہ کی مبارک زندگی پر عمل کیا کرتے تھے، فرمایا پھر ایٹم بم کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، فرمایا قدم ان کا نکلتا تھا، دنیا فاتح ہو کے ان کے قدموں میں آ جایا کرتی تھی۔ آج میرے عزیزوں میڈیا کے اوپر ان کی گرے لیے جا رہے ہیں، ان کے ایمان پر انگلی اٹھائی جا رہی ہیں۔ ممتاز آباد کے ضرور مسلمانوں، ایک فقیر تمہارے دروازے پر آیا، تمہیں لڑوانے نہیں آیا، تمہیں جھگڑوانے نہیں آیا، میرے عزیزوں آپ نے اینٹ پتھر پکڑ کر لوگوں کی جانی نقصان کر
جس طرح اس قادیانی کو اپنے قادیانی سے دھرتی پاکستان کو پاک کیا تھا، اس کا خان صحابہ سے بھی انشاءاللہ اس دھرتی کو پاک کر کے دکھا دیں گے۔ ملک ہمارے آبا و اجداد نے قربانیوں سے کیا، دادے ہمارے قربانیاں دے کے چلے گئے، پردادے ہمارے کٹتے چلے گئے، اور لوگوں جس زمین کے اوپر بیٹھے ہو اس کی بنیادوں کے اندر 6 لاکھ مسلمانوں کا خون صبح ہوا ہے۔ اللہ کی قسم یہ خون آپ کو ایسی روم میں کیسے سونے دے رہا ہے، کہ آپ کو میرا عزیزوں کو مسلم کیسے کھانے دے رہا ہے، یہ خون اس بات کا توازن تقاضا کر رہا ہے۔ اپنے نبوت کی پگڑی پر ڈاکو نے حملہ کر دیا، صدیق کی خلافت پر انگلیاں اٹھ گئی، لوگوں نے سرعام عمر کو کافر کہنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، بات یہاں تک نہیں، نبی کی بیٹیوں کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، نبی کے ازواج کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ یا اللہ، یا اللہ، آج تو ہمارے کندھے پر فرشتے موجود ہیں، پروردگار عالم اس پاک مجلس میں، اس بابو کو شاہوں سے شہادت کا برس میں آنے والے فرشتوں نے جس نے ایمان والوں کو چاروں طرف سے رحمت کی چادر میں گھیرا ہوا ہے، یا اللہ ہم درخواست کرتے ہیں ہمارا ٹکڑا جنت البقیع میں جا کر سنا دیں، ہمارا ٹکڑا روزہ انور میں نبی کے یاروں کو سنا کر سنا دیں۔ تم جدا ہو کر اس دنیا کو چھوڑ کر حضور علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ کے لیے آرام کر رہے ہو۔ اللہ اکبر، تمہیں فکر نہیں کرنی چاہیے۔ ابو بکر تیری خلافت کے بھی محافظ موجود ہیں، عمر تیری خلافت کے بھی محافظ موجود ہیں، اما عائشہ تیرے سر کا دوپٹہ سنیوں کے سر کا تاج ہے، سنی قوم کا ہر بچہ، سنی قوم کی ہر بچی، مائیں بیٹیاں بوڑھے بوڑھیاں قربانی دے دیں گی، لیکن صحابہ کرام کی عزت والی چادر پر کسی کو انگلی اٹھانے کی اللہ کی قسم مائیں بہنیں بیٹیاں اجازت نہیں دے گی۔ ارادہ کرتے ہو اس چیز کا؟ آج بھی میرے ساتھ نعرہ لگاؤ، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں، ہو نہ عشق مصطفیٰ، ہو نہ عشق مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، رب سے نعرہ تکبیر، آج خط نبوت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، شان ازواج مطہرات، شان اہل بیت اطہار، شان خلافت راشدہ، شان قرآن، شان اولیاء اللہ، شان مسلمان، نعرہ تکبیر۔ الحمدللہ ہمارا ایمان بڑا مضبوط اور قوی بھی ہے، یہ تو ہم نے کسی مسجد کے تحت اپنے ایمان کو ٹھنڈا کر رکھا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا حق کا ساتھ دینے والے کم ہیں،